دماغ کا استعمال انہوں نے ضرور کیا ہے لیکن تباہی کا نام کہیں نہیں رکھا. اوم شالیبو کا نام بالکل مٹا دیا. اب سمجھ آتا ہے یہ اننت ناگ ایسٹ، اننت ناگ ویسٹ. یار یہ کہو آپ کو کیا پرابلم ہے اگر آپ کسی کانسٹیچوئنسی کو شانگس رکھیں گے نام، کسی کو اچھا بل رکھیں گے، کسی کو مٹن رکھیں گے، کسی کو قاضی گنڈ رکھیں گے، تو کیا تکلیف ہے؟ یہ ایسٹ ویسٹ یہ کیا یہ یہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا بہت دیر تک. وہ صرف ابھی معلوم کر رہے ہیں یہ ایسٹ کیا ہوتا ہے، ویسٹ کیا. شکریہ سہیل صاحب. پی ڈی پی بحثیت پارٹی نے پہلے ہی ہماری پریزیڈنٹ محترمہ محبوبہ جی نے پہلے ہی کہا تھا، پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہو رہا ہے یہ ایک پارٹی کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور انہی کے مشورے پہ ہو رہا ہے. بلکہ انہوں نے اس حد تک بھی کہا تھا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نہیں ہے، یہ پی ڈی پی یہ بی جے پی کمیشن ہے. تو انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ جب ہم نے آج یہ انٹرم رپورٹ دیکھا تو یہ بالکل صحیح ثابت ہوئے. تو اور پی ڈی پی نے بحثیت پارٹی اس سارے ایکسرسائز کو، اس سارے رپورٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن جب کیا جاتا ہے کئی برسوں کے بعد ہوتا ہے اور امید یہ ہوتی ہے کہ پچھلے والے ڈیلیمیٹیشن میں جو خامیاں ہیں اس سے جو کمیاں رہی ہیں ان کمیوں کو دور کیا جائے. مثلاً اگر کوئی علاقہ، کوئی حلقہ، کوئی گاؤں کہیں غلط کانسٹیچوئنسی میں رکھا گیا ہے اس کو صحیح کانسٹیچوئنسی میں رکھا جاتا ہے یا نزدیک کانسٹیچوئنسی میں رکھا جاتا ہے. لیکن آج کا آپ جب یہ ڈیلیمیٹیشن آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے ابھی ہم شانگس کانسٹیچوئنسی کی بات کریں گے، انہوں نے 4 حصوں میں اس کانسٹیچوئنسی کو تقسیم کیا ہے. 4 حصوں میں. ایک حصہ لارنو کے ساتھ، یہاں سے اترسو سے لے کر پھمڑن تک اس کو اس کے ساتھ، پھر ایک حصہ مین اننت ناگ کے ساتھ، اور ایک حصہ ایسٹ یہ جو ہے ہمارا انہوں نے کانسٹیچوئنسی بنائی ہے اننت ناگ ایسٹ مٹن کے ساتھ، اور ایک حصہ ویسٹ کے ساتھ قاضی گنڈ وغیرہ. تو اس کو یہ نہیں کہ اس کو کوئی ایکسرسائز نہیں کہتے ہیں، اس کو تہس نہس کرنا کہتے ہیں، اس کو تباہ کرنا کہتے ہیں، اس کو بکھیرنا کہتے ہیں. تو میرا یہ ماننا تھا، پہلے میں نے بتایا بھی، پہلے میرا یہ ماننا تھا کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ لا علمی کی بنیاد پر یہ ایکسرسائز کی گئی ہے. ان لوگوں کو یہاں کی زمینی صورتحال سے واقفیت نہیں ہے، علاقوں کی. اب کی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ یہاں پر لوگوں کو افراتفری کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں پر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. تو وہی سمجھ آتا ہے کیونکہ یہ، اور مجھے لگتا ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اپلیکیشن آف مائنڈ، میں نے بھی پہلے کہا اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہوا ہے، انہوں نے دماغ کا استعمال نہیں کیا ہے. ہاں دماغ کا استعمال انہوں نے ضرور کیا ہے لیکن تباہی کے لیے کیا ہے، بکھیرنے کے لیے کیا ہے. یہاں کے علاقائی تشخص کو تباہ کرنے کے پہلے تو انہوں نے ریاست جموں کشمیر کا تشخص ہی تباہ کر دیا. اتنی بڑی ریاست جو ایک ہسٹوریکل ریاست رہی ہے اس کو پہلے 2 ٹکڑوں میں، پہلے تو تقدیر نے پہلے ہی اس کو کچھ ٹکڑے کیے تھے. اب جتنا صحیح سالم تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، لداخ کو الگ کر دیا، جموں کشمیر کو الگ کر دیا. تو پھر اس کے جو خصوصی پوزیشن ہے، اس کا اپنا آئین تھا، اپنا جھنڈا تھا، اس کو ختم کر دیا. تو ابھی علاقائی لیول پہ پہنچ گئے. شانگس کا نام کہیں نہیں رکھا، ہوم شالیبو کا نام بالکل مٹا دیا، کوکرناگ کا نام بالکل مٹا دیا. اب سمجھ نہیں آتا یہ اننت ناگ ایسٹ، اننت ناگ ویسٹ. یار یہ کہو آپ کو کیا پرابلم ہے اگر آپ کسی کانسٹیچوئنسی کو شانگس رکھیں گے نام، کسی کو اچھا بل رکھیں گے، کسی کو مٹن رکھیں گے، کسی کو قاضی گنڈ رکھیں گے، تو کیا تکلیف ہے؟ یہ ایسٹ ویسٹ یہ کیا یہ یہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا بہت دیر تک. وہ صرف ابھی معلوم کر رہے ہیں یہ ایسٹ کیا ہوتا ہے، ویسٹ کیا ہوتا ہے. ہاں ان کو ہم یہ بتاتے ہیں اچھا بل ہے تو سمجھ آتا.
تو اصل میں یہ یہاں کے یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو یہ افراتفری کا شکار کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک میں یہ نہیں اب کہہ سکتا کہ یہ ایک مائنڈ لیس ایکسرسائز ہے یا اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہوا ہے. پہلے میں نے کہا، لیکن اب جیسے جیسے میں اس پہ سوچتا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا، آپ دیکھ لیجئے کہیں پہ کوئی سینس نہیں ہے. ابھی انہوں نے یہ جو ہمارا برار آنگن، اترسو، کیا کہتے ہیں، کریڈی، چوگام، چاکلی پورہ، درد پورہ، تھمڑن، اس کو لارنو کے ساتھ ملایا. مطلب کیا تھا؟ اور اس کو ایس ٹی قرار دیا. ایس ٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی تھا کہ ان لوگوں کو، یہ جو گوجر بکروال کمیونٹی ہے، ان کو اپنا نمائندہ ملے. لیکن اب مجھے آپ بتائیے، یہ پہاڑوں کے اوپر سے کہاں جائیں اپنے نمائندے کو ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ نمائندہ کہاں اپنے ووٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ لیکن نہ انہوں نے ان کو اصل میں نمائندگی سے محروم کیا. نہ اب ان کا کشمیری نمائندہ رہے گا، نہ ان کا ایس ٹی نمائندہ رہا. کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. کھندرو سے لے کر برینٹی تک، تھجیوارہ انکلوڈ کر کے، امو سندھو انکلوڈ کر کے، یہ والا علاقہ، اور پھر اس کے ساتھ کھنبل، اس کے ساتھ سیپن، مرگونڈ، پھر اس کے ساتھ قاضی گونڈ. آپ دیکھ لیجئے، اگر اننت ناگ کے ساتھ یہ ہوتے تو پھر بھی کوئی بات تھی، کہیں پر میٹنگ پوائنٹ تھا. یہاں پر تو کہیں میٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں حقیقتاً انہوں نے اس کو تتر بتر کیا ہے. میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے لگ رہا ہے یہ یہاں کا جو مطلب ایک پولیٹیکل سسٹم اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے، ان کا ٹوٹل دھیان اسی پہ ہے کہ ہم اس کو تباہ کریں. اور اس کو تباہ کرتے کرتے ان کو پتہ نہیں یہ کچھ بھی کریں. لوگ یہاں دو پارٹیوں کے ساتھ ہیں جموں کشمیر میں. صرف جموں میں کچھ پاکٹس میں بی جے پی ہے، کچھ پاکٹس میں کانگریس ہے. باقی یہاں پہ صرف دو پارٹیاں ہیں، ایک نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. لوگ انہی سے ناراض بھی ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. یہ شاید ان دو پارٹیوں کو، خاص کر پی ڈی پی کو، انہوں نے زبردست توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی. اس سے ان کا جی نہیں بھرا. ان کو لگا نہیں، محبوبہ جی نکلی، ادھر گئی ادھر گئی. لوگوں کا ریسپانس جب انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا نہیں، ہم نے اتنا اس کو توڑا، اتنا اس کو بکھیرا، لیکن اس کو فرق کچھ نہیں پڑا. تو اب یہ والا کام کیا انہوں نے کہ اس کو بکھیرنے کا، تاکہ ان کو یہ ابھی علاقہ ہی سمجھ نہ آئے. ہم الیکشن کروائیں گے، ان کو علاقہ ہی سمجھ نہ آئے. لیکن ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، یہ دو ہی پارٹیاں ہیں. کہاں یہ کچھ لوگوں کو ایسے ویسے کسی طرح پیسہ ویسا دے کے، کسی کو 500 کسی کو 1000، پھر کوئی میٹنگ کرتے ہیں، اس کا مطلب تھوڑا بی جے پی ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے ہی نہیں، نام و نشان نہیں ہے. خاص کر وادی کشمیر میں بی جے پی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کہیں پہ نہیں ہے. پی ڈی پی کو اس کمیشن پہ بھروسہ ہی نہیں رہا. انہوں نے ہمیشہ اسے دوری بنائے رکھی. مطلب آپ دیکھ لیجئے، ہمارے نیشنل کانفرنس کے 3 پارلیمنٹ ممبر ہیں. اب وہ گئے بھی، حاصل کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں. یا وہ ریپرزنٹ نہیں، انہوں نے ریپرزنٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی، معاملہ وہاں سنوائی نہیں ہے، وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی پی نے پہلے سے ہی خدشات کا ظاہر کیا تھا. اور صحیح کی بات نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پارٹی کی بات، مسئلہ پالیسی کا ہے. پالیسی یہ ہے جو مجھے دکھ رہا ہے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن رپورٹ کے ساتھ، یہ اپنے کچھ من پسند پارٹیوں کو یہاں پر ابھارنا چاہتے ہیں. سوال ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اب بھی وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں صرف 2 پارٹیز ہیں، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. لوگ انہی سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. خاص کر وہ لوگ جو مین سٹریم کے ساتھ ہیں. ایک طبقہ ہے جو ان دو پارٹیوں کے خلاف بھی ہے، لیکن وہ مین سٹریم والا طبقہ نہیں ہے. مین سٹریم پالیٹکس کی جب آپ بات کریں گے
تو انہی دو پارٹیوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. ہاں ناراض بھی انہی سے ہوتے ہیں, کبھی گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن فائنلی ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی اسی ملک کے اندر لڑیں گے. ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری ڈیمانڈ مانیں گے, لیکن بہتر ان کے لیے یہی ہوگا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انہوں نے لوگوں کے لیے مصائب کھڑے کیے, پریشانیاں, نہ لوگ اپنے مسائل کہیں پہنچا سکتے ہیں, نہ نمائندہ کہیں پہ پہنچ سکتا ہے. تو اگر یہ ڈیلیمیٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جائے, ان کی آسانیاں کم کیا اور جمہوریت کا اصل مقصد حاصل ہو جائے, تو ان کو اس ڈیلیمیٹیشن کو دوبارہ کرنا پڑے گا, نئے سرے سے کرنے پڑے, جس کی مجھے کوئی نہ امید ہے نہ توقع ہے.